اپنی دکانیں. جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ دین کا نام لے رہے ہیں مگر چلا کیا رہے ہیں اپنی دکانیں, اپنا بزنس. دین نام ہے حلال و حرام کے علم کا, یہ جائز ہے اور یہ ناجائز, یہ الاؤڈ ہے اور یہ ناٹ الاؤڈ. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دین نہیں. یا تربیت کرنا لوگوں کی, وہ بھی دین ہے. دین کے بنیادی دو شعبے ہیں, ایک فقہ ہے اور ایک تصوف ہے. یاد رہے گا, فقہ میں ہم اللہ کا قانون سیکھتے ہیں, تصوف میں اس قانون پر عمل کرنے کا کے لیے جذبہ پیدا کرتے ہیں. تصوف کے بغیر اگر علم سیکھا جائے تو خشک مولوی بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور علم کے بغیر اگر تصوف حاصل کیا جائے تو گمراہ صوفی بنتا ہے. اللہ کی محبت تو ہوگی مگر وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کیا کرے گا, نبی کے عشق میں, نبی کی محبت میں لوگوں کا بیڑا غرق کر دے گا. جیسے وہ پادری کا قصہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جو ایک پادری کے پاس گیا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا. پادری بڑا نیک آدمی تھا, راہب تھا, وہ اللہ والا تھا مگر علم نہیں تھا. اس نے کہا کہ میرے سے 99 قتل ہوئے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا 99 کی کہاں ہوگی بھائی. کیونکہ اللہ کی محبت میں نا غیرت آ گئی, بس جوش آ گیا. 99 قتل یار یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا جب نہیں ہو سکتا تو سینچری پوری ہو جائے. جب جانا ہے ہی جہنم میں تو سینچری پوری کر کے جاؤ. تو اس کو بھی مار دیا اس نے. تو وہ راہب جو تھا اس نے اللہ کی محبت میں غلط مسئلہ بتایا. سمجھ آ رہی؟ علم کے بغیر اگر اللہ کی محبت یا نبی کی محبت ہوگی تو یہ محبت آپ کو کیا کرے گی, گمراہ. عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا تو یہ حضرت عیسیٰ کی نفرت میں بنایا یا محبت میں بنایا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیا عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے نفرت تھی, محبت تھی؟ اور جن عیسائیوں نے اس وقت کہا نا کہ نہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, تو اس جو محبت کرنے والے عاشق ابن مریم تھے انہوں نے ان کو گستاخ رسول قرار دیا. کیا قرار دیا؟ انہوں نے کہا بھائی تورات اللہ کا بیٹا نہیں مانتی, انجیل اللہ کا بیٹا نہیں مانتی, یہ توحید کے خلاف ہے. لیکن وہ اتنے تھوڑے لوگ تھے کہ ان پہ گستاخی کے فتوے لگا کے ان کو مارکیٹ سے چھاڑ, یا تو قتل کر دیا, یا کسی غلط دبا دیا, یا کسی کو مربدل کر دیا. تو عیسائیت میں وہ نظریہ ہی ختم ہو گیا, سب اسی پر آ گئے. کیا حضرت عیسیٰ کیا ہے, اللہ کے بیٹے. لیکن اسلام کی چونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے, اس لیے نبی کی شان میں اگر کوئی غلو کرے گا چاہے محبت کی بنیاد پہ, تو اس کے غلو کو ہائی لائٹ کرنے والے علماء ہر دور میں موجود رہیں گے اور ان کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ ضرور ہے کہ کچھ شہادتیں ہوں گی لیکن پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد تو نبی نے آنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو علماء انبیاء کے وارث بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت بھی کرتے رہیں گے اور آپ کی شان میں غلو ہونے سے بھی لوگوں کو بولو بھائی بچاتے رہیں گے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو اچھا یہ لوگ کہتے ہیں تصوف کو قرآن و حدیث میں دکھاؤ, تو یہ ٹرم اور اصطلاحات جو ہوتی ہے نا ان کے لیے ثبوت کی ضرورت بولو بھائی نہیں. جیسے نحو ہے, عربی گرامر میں صرف ہے, تو ہم یہ نحو پڑھتے ہیں نا, کیا خیال ہے یہ فرض ہے؟ علماء کہتے ہیں عالم بننے کے لیے صرف اور نحو پڑھنا کیا ہے, فرض ہے. تو اب کوئی کہ فرض وہی چیز ہوتی ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرض قرار دی ہے. فرض وہی چیز ہوتی ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرض قرار دی ہے. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے کہ بھائی مکمل علم دین حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا, طلب علم کی فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, جیسے حدیث میں آتا ہے. تو ہر ایک کے لحاظ سے جو کچھ علماء ایسے بھی ہونے چاہیے وَلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ, ہر فرقے سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. فرقے سے مراد یعنی مسلمانوں کے علاقے اور گروہوں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو علم دین کے لیے فارغ کرے. تو یہ تو قرآن میں آتا ہے. وہ کہ اس میں یہ تو آتا ہے کہ علم دین کے لیے فارغ کرے, اس میں یہ کہا صرف بھی سیکھے نحو بھی سیکھے. تو ہم کہیں گے عربی گرامر کو سیکھنے کے لیے جو علم ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, صرف اور نحو. تو کہیں قرآن و حدیث میں دکھاؤ, تو یہ الفاظ آپ قرآن و حدیث میں نہیں دکھا سکتے, عربی دکھا سکتے ہیں, اس کی اہمیت دکھا سکتے ہیں. جو بھی چیز وہاں تک لے کر جائے گی وہ خود بخود کیا ہو جائے گی, واجب ہو جائے گی. ابھی ایک صاحب آ گئے تھے مجھ سے پچھلے ہفتے کو لینے کے لیے کہ تقلید قرآن و حدیث میں جس چیز کو اللہ نے واجب نہیں کیا آپ کیوں واجب کرتے ہو, امام حنیفہ کی پیروی, امام شافعی کی پیروی کیوں واجب کرتے ہو؟ ان کو بھی میں نے یہ جواب دیا کہ جو چیز
اگر آپ کو ایک ہدف دیا جائے گا وہاں تک پہنچنا، اس میں کلپ آ جائے گا اس لیے رکھ دیتے ہیں، پھر پورا کلپ بنتا ہے اس پہ یا تو میں مکمل ٹاپک چھیڑ کے مکمل بات کروں یا پھر سرے سے بات شروع ہی نہ کرے آدمی، کیونکہ آدھی بات ہوتی ہے لوگ کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، پھر اس پہ لوگ کہتے ہیں آپ کا پورے دلائل ہوتے ہیں، پھر وہ بات مکمل ہوتی ہے۔ خیر، تو دین کے بنیادی شعبے کتنے ہیں اور یہ قرآن سے ثابت ہے، تصوف بھی قرآن سے ثابت اور فقہ بھی، فقہ کہتے ہیں حلال و حرام کے مسائل کا علم، جس کو قرآن میں آتا ہے وہی والی وہ ام الکتاب۔ نبی کیا سکھائیں گے؟ کتاب سکھائیں گے۔ تو احادیث کو سب کتاب کی کیا ہے تعلیمات، اس میں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، حرام، اس کو فقہ کی ٹرم نام دیا گیا ہے۔ دوسری چیز ہے وہی زکیہم، نبی کیا کریں گے؟ لوگوں کا تزکیہ کریں گے، لوگوں کے باطن کو کیا کریں گے؟ پاک۔ صحابہ صرف مسائل کا علم جانتے نہیں تھے، ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی جو ان کو مسائل پر چلنے پر مجبور کیا کرتی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی نظر میں بڑے بڑے گناہ ناک پر مکھی کی طرح ہے، اور ہماری نظر میں چھوٹے سے گناہ جن کو آج تم مکھی کے برابر نہیں سمجھتے، ہم اس کو ایسا سمجھتے تھے جیسے پہاڑ ہے جو ہمارے اوپر گر جائے گا۔ تو یہ اندر کی جو کیفیت پیدا ہوئی تھی یہ کیسے ہو گئی تھی؟ یہ علم سے نہیں ہوتی، یہ کس سے ہوتی ہے؟ نبی کی صحبت۔ تو جس نے نبی کی صحبت اٹھائی اس کی صحبت اٹھانی پڑے گی آپ کو، پھر جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی پھر یہ سلسلہ آج تک بولو بھائی چلا ہے۔ اور آج کل لوگ کیسے آنے کے بزرگوں کو بولو بھائی مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، تو نبی کتاب دے کے چلے جاتے ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ نبی کتاب دے کے چلے جاتے کہ بس یہ ہے میری صحبت کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ جب صحابہ کو نبی کی صحبت کی ضرورت تھی تو تابعین کو صحابہ کی صحبت کی ضرورت تھی یا نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ نبی کی صحبت کے بغیر بن جائیں اور تابعین کو کسی کی صحبت کی ضرورت نہ ہو، پھر تبع تابعین کو تابعین کی صحبت کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ یہ جو صحبت کا سلسلہ ہے یہ ڈسکنیکٹ بولو بھائی نہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ امام بخاری سے سیکھتا ہوں، اس کا مطلب درمیان میں آپ کا کوئی روحانی ابا دادا پیدا ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ سارے گمراہ تھے کیا؟ ان میں جو حق پر تھے ان کے نام تو پیش کرے نا۔ اگر ان میں کوئی بھی حق پر نہیں تھا تو اس کا مطلب امت گمراہی پہ جمع ہو گئی، جبکہ صحیح حدیث امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھو اہل حق کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے آپ کو اپنے بزرگوں کی لسٹ پیش کرنی پڑے گی سند متصل کے ساتھ۔ ہاں اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، اعتدال کا راستہ یہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی بزرگ ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں، وہ بھی باطل، اور کچھ نے ہر ایک کو بزرگ کی فہرست میں داخل کر لیا، اس کو قرآن اور حدیث میں پرکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، وہ بھی غلو کا شکار ہے اور وہ بھی اہل حق میں شامل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اعتدال کا راستہ ہے کہ بزرگ بھی ہیں لیکن وہ بزرگ جو برحق ہیں، اور ہاں یہ نہیں کہ کسی کو بزرگ مان لیا تو اس کی بات پتھر پہ لکیر بن گئی، ایسا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے اور ہر ایک سے یعنی صحیح بات بھی ہوتی ہے، خطا بھی ہوتی ہے۔ تو